بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو چائے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہم جب بھی چائے کا لفظ استعمال کریں گے تو ہمارے ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں یہ دودھ والی چائے کا ذکر آ جاتا ہے، ذہن میں یہ آتی ہے۔ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ جب آپ ٹی کہتے ہیں بلیک یا گرین تو اس کا مطلب قہوہ ہوتا ہے، جیسے یہ چل رہی ہے آگے دیکھیں پورے یہ ساری آج کل 12-13 قسم کے ہیں، دودھ پتی ہے، چائے ہے۔ لیکن پوری دنیا میں جب آپ قہوہ کہتے ہیں، جو اس لیے میں نے اس کا تھم نیل بھی قہوہ رکھا ہے، اس کو ٹی کہتے ہیں۔ تو جب بھی گرین ٹی یا بلیک ٹی کہوں گے تو کالا قہوہ یا سبز قہوہ ہوگا، چائے نہیں ہوگی، دودھ نہیں ہوگا اس میں۔ تو 3000 قسم سے زیادہ چائے، ہربل ٹی ہے، فلانا فلانا ہے۔ کسی چیز کو بھی آپ کوئی پتے لے کے، کچھ کو لے کے اگر آپ پانی میں ڈال کے ابالے رنگ نکلا ہے تو اس کو یہی چائے کہتے ہیں لوگ۔ لیکن جو اصل ٹی ہے جو میں آج بتاؤں گا آپ کو، اس میں پولی فینال ہے، پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ دو چیزیں بہت ہیں۔ ایک گرین ٹی کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ آئی ہے پچھلے 10-12 سال میں، تو اس میں یہی بحث ہے کہ کون سی ہیلدی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور یہ دونوں، کالی ہے یا سبز چائے ہے، یہ ایک ہی پلانٹ ہے، ان کا اسی سے حاصل ہوتی ہیں، ایک ہی پودا ہے، ایک ہی درخت ہے جس سے دونوں لیتی ہیں۔ صرف اس کو بنانے میں سب سے بیسٹ چائے وہ کہتے ہیں جی چائنا میں، انڈیا، کینیا، سری لنکا، ترکی وغیرہ میں ہوتی ہے، اور سب سے پہلے چائنیز میں شروع ہوئی تھی ہزاروں سال پہلے۔ یہ اس کے پلانٹ کا نام ہے، اور ابھی FDA نے بھی اپروو کر لیا ہے۔ جو سبز چائے کے اندر خاص انگریڈینٹ ہوتا ہے EGCG، اس کا بارے میں آج بتاؤں گا۔ اس کے لیے انہوں نے وارڈ کے لیے، بیماریوں کے لیے وہ ٹیوب بھی بنائی ہے، آئنٹمنٹ بھی بنایا ہے، مرہم۔ تو یہ اصل میں یہی ساری اس کو چائے کہتے ہیں۔ بلیک ٹی جب میں کہوں گا تو فرق کیا ہے کہ وہ آکسیڈائز فارم ہوتی ہے، اور یہ امبر کلر، ریڈ کلر ہوتی ہے۔ یہ پتوں کو رول آؤٹ کر کے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے آکسیجن کے ساتھ مل کے، تو یہ کالی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو وہ ان آکسیڈائز ہو، گرین کلر ہو، اسٹیم کر کے، روسٹ کر کے پان میں رکھ دیں تاکہ آکسیڈائز نہ ہو سکے، فرمنٹ نہ ہو سکے، تو وہ سبز چائے بن جاتی ہے۔ دونوں اس سے تھوڑا سا کیمیکل میں فرق آ جاتا ہے اس کا۔ تو دودھ کے بغیر جہاں بھی میں ذکر کروں گا، قہوہ کہنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، لیکن ٹی جب بھی ہم کہیں گے اس کا مطلب قہوہ ہوگا۔ دودھ کا پوری دنیا میں کہیں کنسیپٹ نہیں ہے چائے کا، ہمارے یہاں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو جو گرین ٹی ہے وہ ان آکسیڈائز ہے، جو بلیک ٹی ہے وہ آکسیڈائز ہے یا فرمنٹ۔ پونیفینول گرین ٹی میں زیادہ ہیں، اس میں تھوڑے کم ہیں۔ جو گرین ٹی ہے اس میں EGCG ہے، جو کہ سب سے اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور جو بلیک ٹی ہے اس میں تھیافلیون ہے۔ یہ بلڈ پریشر لو کرتی ہے، ہارٹ ڈیزیز کم کرتی ہے، BP کم کرتی ہے، جو بلڈ ویسل ہیں ان کو ڈائلیٹ کرتی ہے تو BP کم ہو جاتا ہے۔ کیفین جو ہے گرین ٹی میں سب سے کم ہے، 30 to 50 ملی گرام ایک کپ میں ہے، اور اس میں 25-110 ملی گرام ہے، اور کافی میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ڈوپامین، سیروٹونین، یہ گرین ٹی اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ یہ کیفین کے افیکٹ ہیں سارے۔ تو ایک L-تھیانین ہے جو کہ گرین ٹی میں ہے، وہ بلڈ برین بیریئرز کراس کر سکتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ، ریلیکس کرتا ہے، موڈ ٹھیک کرتا ہے، سارا کرتا ہے۔ اور ٹینین جو ہے، جو کہ نیوٹرن بلاکر ہے، یہ لیکچر نمبر 257 ہے، وہ ضرور سنیں۔ ہر پلانٹ فوڈ میں نیوٹرن بلاکر ہیں، جیسے ٹینین ہے یا فاسفیٹ ہے یا آکزلیٹ ہے، یہ کیلشیم میگنیشیم کو ابزارب نہیں ہونے دیتے۔ یہ میں اگلے ویڈیو آئے گا بھی دودھ کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے کہ فاسفیٹ کی وجہ سے دودھ کیلشیم ابزارب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے کم ٹینین جو ہے نیوٹرن بلاکر ہے وہ گرین ٹی میں 2.65% ہے، 3%۔ بلیک ٹی میں جو ہے 11 سے 15% زیادہ ہے ٹینین، یہ نیوٹرن بلاکر ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے، دودھ والی چائے ناشتے کے ساتھ، یہ بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ ٹینین ہے اس کے اندر، وہ جن میں سے جو وٹامن ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، ابزارب نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ نے دودھ والی چائے پینی بھی ہے یا قہوہ کوئی بھی چائے ہے، وہ 1-1.5 گھنٹے بعد پئیں یا پہلے پئیں۔ اس لیے کھانوں کے درمیان میں پی جاتی ہے یا خالی پیٹ پئیں آپ پہلے۔ جو کھانے کے بعد پئیں گے یا پہلے پئیں گے تو نیوٹرن بلاکر ہے، ان میں سے جو کیلشیم وغیرہ ہضم نہیں ہونے دے گی۔ یہی اس کے سارے بات ہیں۔ تو اسی EGCG جو ہے، جو کہ گرین ٹی میں ہے، پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ کینسر کے بارے میں آتا ہے، کینسر کو روکتا ہے، کم کرتا ہے، کینسر سیل کی ڈیتھ کرتا ہے، الزائمر ڈیزیز میں بہت اچھا رول ہے، ایملائڈ پلیکنگ جو ہے برین میں، وہ یاداشت کم کرتا ہے، اس میں بہت اچھا رول ہے۔ اینٹی فٹیک ہے، تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، زیادہ دیر تک لوگ واک کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ لیور پروٹیکشن جو ہے، جو فیٹی لیور کم کرتا ہے، لیور ہیلتھ کے لیے کہتا ہے اچھا، اینٹی مائکروبیل ہے، بیکٹیریا اور وائرس کو مارتا ہے، اور کامنگ، سکون کرتا ہے، آپ کو آرام آ جاتا ہے، برین سیٹسفائی ہو جاتا ہے، نیند کو بھگاتا ہے، یہ کامنگ افیکٹ ہے، باڈی ریلیکس ہو جاتا ہے، اس لیے تھکاوٹ کے بعد آپ پیتے ہیں اکثر۔ بلیک ٹی جو ہے اس میں تھیافلیون ہے، وہ بھی بڑا اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔
یہ آکسیڈیشن جو کرتے ہیں اس میں یہ بنتا ہے، کیونکہ گرین ٹی کو آکسیڈائز نہیں کرتے اس لیے اس میں نہیں ہوتا یہ. تو یہ بھی انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کم کرتا ہے، پلیک فارمیشن کم کرتا ہے، فیٹ کو برن کرتا ہے، ویٹ کم کرتا ہے، اور نائٹرس آکسائڈ بڑھاتا ہے. یہ اس کے بلیک کاوے کے سارے فائدے ہیں، ٹی کے نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو کیفین جو ہے اسٹیمولنٹ ہے. یہ نارمل ڈوز اس کا 300 سے 400 ملی گرام پر ڈے، 3 سے 4 ڈیوائڈیڈ، مطلب 3 سے 4 کپ پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا نقصانات یہی ہے کہ ریڈیبلٹی ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، پریپٹیشن بڑھ جاتی ہے، بندہ سستی سے ہو جاتی ہے، نازیا وومیٹنگ کو زیادہ پئیں گے تو ہیڈ ایک سے سر درد بھی شروع ہو سکتی ہے اگر زیادہ پی لیں گے اس کے لیے. تو اسی لیے دوسرا جن کو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کیفین جو ہے یہ بلیڈنگ ٹائم بڑھا دیتی ہے. جو اینٹی بلیڈنگ کلاٹنگ ڈرگ لے رہے ہیں وہ اس کو نہیں پی سکتے، استعمال بہت کم کر دیں. تو ان میں جو کیفین ہے جو اصل انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں گرین ٹی میں 30-50 ہے، کافی میں جو ہے وہ 27 سے 173 ہے. ایکسپریس کافی جو ہے جو آج کل بہت کامن وہی چل رہی ہے، فوراً حل ہو جاتی ہے، وہ جو ہے 240 سے 720 ملی گرام ایک کپ میں ہوتا ہے. بلیک ٹی میں 2500 ہے. سافٹ ڈرنک میں بھی آنا شروع ہو گیا یہ، اس میں سکون کے، یہ بچوں کو اسی لیے زہر ہے، نقصان دہ ہے. انرجی ڈرنک میں بہت زیادہ 80 تک چلا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں جو 2-3 دن انرجی ڈرنک پی رہے ہیں ہائی فروٹس کان سرپ کے علاوہ، اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالی، کیفین بھی ڈالی ہوئی ہے. یہ بہت خطرناک ہے. بس اتنا ہی کہوا 1-2 کپ 3 کپ بھی پی سکتے، اس سے زیادہ نہیں. یہ اس کا ریفرنس ہے. اچھا، سبز چائے بنانے کا ہمارے یہاں تو پتی ڈال کے ابالتے رہتے ہیں، بعد میں دودھ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوگا. لیکن اصل طریقہ جو اس کا بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی کو بوائل کر لیں، اس کے بعد آگ بند کر دیں، دیگچی اتار لیں، اس میں آدھا چمچ چائے ڈال کے اوپر ڈھک دیں اس کو. اگر آپ نے لائٹ پینی ہے 2 منٹ، اگر اسٹرانگ پینی ہے 3 سے 4 منٹ تک چلے جائیں، اس کے بعد آپ ڈال کے پی لیں. یہ بہترین طریقہ ہے. اس کو بوائل نہیں کرنا، پتی ڈالنے کے بعد ابلے پانی میں ڈال کے بعد میں ڈھک دینا ہے اس کو. بس یہ بیسٹ طریقہ ہے. اس سے وہ ٹوٹل جتنا بھی اس کے ہیں وہ سارے آ جائیں گے اس میں. تو یہ اس کے بارے میں طریقے بتائے گئے ہیں. سمری میں بتا دوں کہ 2-3-4 کپ کھانوں کے درمیان پی لیں، سونے سے پہلے پی لیں، کھانے کے 2.5-3 گھنٹے بعد، کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ پھر وہ نیوٹرن بلاکر ہے، جو آپ نے وٹامن، آئرن، کیلشیم وہ ابزارب نہیں ہونے دے گا. تو بلیک ٹی کا جب بھی کہوں گا تو بلیک کب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بس یہ بھی 1-2 کپ پی سکتے ہیں، 2 کپ وہ پی لیں. ہربل ٹی آ رہی ہے، اس کو اب مکس کرتے ہیں لوگ، ہربل ٹی کو کہوے کے ساتھ، کافی کے ساتھ مکس کر کے، ملٹیپل آج کل آ رہی ہیں، 8-10-15 چائے مکس کر کے لوگ پیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اور اگر لیمن آپ اس میں لیمبو نچوڑ لیں تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، وہ اس کی طاقت کو EGCG کو بڑھا دیتا ہے. تو آپ لیمو کہوے میں یا سبز دونوں میں ڈال کے پی سکتے ہیں آپ. یہ سارا ریفرنس ہے ڈاکٹر اسٹیون گنڈی کا لیکچر ہے، اس میں نے یہ لیا ہے. باقی یہ ڈیٹیل ہے ساری دونوں کے بارے میں، آپ سلیے سن لیں تو یہ دیکھ لیں، یہ سمجھ لیں. کہوا پینا ہے، دودھ نہیں پینا. دودھ والی چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی چیز ابزارب نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے، ٹیسٹ بن گیا ہے. تو یہ اگر اس میں آپ میٹھا ڈالنا چاہیں سبز کہوا یا کالے کہوے میں، تو آپ اس میں اسٹیویا ڈال سکتے ہیں، زیلٹول ڈال سکتے ہیں، منک فروٹ آگے وہ ڈال، باقی کوئی یوز نہ کریں سویٹنر. تو چینی سے یہ بہتر ہے. اگر 1 آدھ چمچ شہد ڈال لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی، اللہ حافظ.